دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جہاز نے ٹیک آف کیا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ ہوائی جہاز میں بیٹھا تھا۔ میں دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اور اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ پرواز ہموار ہوئی تو میں نے آنکھیں کھول دی۔ ہماری منزل الماتا تھی۔ ایئرپورٹ پر 2 آدمی ہمارے استقبال کو موجود تھے۔ ہم رات 9 بجے کے قریب الماتا پہنچے تھے۔ وہ دونوں ہمیں شہر کے نواح میں واقع ایک مکان میں لے گئے۔ پہلے کھانا اور پھر اس کے بعد سبز قہوے سے ہماری تواضع کی گئی۔ اب تم لوگ آرام کرو، ہم صبح 6 بجے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، اور وہ ہم سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ اس مکان میں صرف ایک بوڑھا رہ گیا تھا۔ اس کی عمر 70 سے کچھ اوپر ہی رہی ہوگی۔ چہرے پر جریوں نے مکڑی کا جالا سا تان رکھا تھا۔ بوڑھے نے ہمیں صبح 5 بجے جگا دیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو اطراف کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ مکان ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تھا۔ چاروں طرف اونچے درخت اور سبزہ تھا۔ دور پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں تھیں۔ مجھے کشمیر کی وادی یاد آ گئی۔ ایسے حسین مناظر وہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ ہم ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر تیار ہو گئے۔ ہمارے دونوں میزبان ٹھیک 6 بجے پہنچ گئے اور ہم بوڑھے سے رخصت ہو کر ان کے ساتھ کھلی چھت والی جیپ پر سوار ہو گئے۔ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک اگرچہ پختہ تھی، لیکن بعض مقامات پر نہایت خطرناک موڑ اور گاٹیاں تھیں، اس لیے جیپ کی رفتار بھی زیادہ تیز نہیں تھی۔ ہمارا سفر تقریباً دن بھر جاری رہا۔ ہم فردنزے، اندیان اور کوکن سے ہوتے ہوئے بالآخر شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر بعد مرغاب پہنچ گئے۔ مرغاب کوئی شہر نہیں، ایک بڑا قصبہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کی آبادی سرسبز پہاڑیوں پر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ ہماری جیپ شہر کے مرکزی بازار سے ہوتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی اور بالآخر ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہو کر رک گئی۔ اس حویلی کی دیواریں کسی قلعے کی فصیل کی طرح بہت مضبوط اور اونچی تھی۔ چاروں کونوں پر واچ ٹاورز کی طرح برج بنے ہوئے تھے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہاں کسی زمانے میں قبیلے کے سردار کی رہائش ہوا کرتی تھی۔ جب کمیونزم کا تسلط ہوا تو اس حویلی پر حکومت نے قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد یہ ریاست آزاد ہوئی تو یہ حویلی اس علاقے کے ایک بااثر آدمی کے قبضے میں آ گئی۔ حویلی کی عمارت بہت شاندار تھی۔ اس میں کئی کمرے تھے۔ یہاں 3 آدمی پہلے سے موجود تھے۔ ہم دن بھر کے سفر سے بری طرح تھک گئے تھے۔ گرم گرم قہوے سے ہماری تواضع کی گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم جلد ہی سو گئے۔ صبح 7 بجے میں بیدار ہو گیا۔ ترمیز ابھی تک سو رہا تھا۔ میں حویلی کی عمارت سے نکل کر لان میں آ گیا۔ بڑی دبیز اور ملائم گھاس تھی۔ کئی اقسام کے پھولوں کے پودے تھے۔ ایک طرف گلاب کے پھولوں کا تختہ تھا۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ گلاب کے اتنے حسین پھول میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ حویلی بھی کسی قدر بلندی پر تھی۔ اطراف میں دور دور تک بلند پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں۔ بعض چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں اور صبح کی نرم دھوپ میں برف اس طرح چمک رہی تھی کہ ان پر نگاہ ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہمارے دونوں میزبان بھی رات اسی حویلی میں رہے تھے۔ 9 بجے کے قریب ہم سب نے ناشتہ کیا اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد 2 اور آدمی وہاں پہنچ گئے۔ ان میں ایک بہت ہی باروب شخصیت کا مالک تھا، وہ ناصر تھا۔ ہمیں ایک بہت بڑے کمرے میں لے جایا گیا اور اس کمرے کو دیکھ کر میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہاں ہر قسم کے اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ناصر ہی وہ شخص تھا جس نے یہاں ہمارے لیے اسلحہ کا بندوبست کیا تھا۔ اس نے ہمیں اسلحہ کی 2 پیٹیاں بھی دکھائیں جو ہمیں لے جانی تھی۔ ان میں آٹومیٹک رائفلیں، مارٹر گنیں، لائٹ مشین گنیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں، راکٹ لانچر، لاتعداد راکٹ، مارٹر گنوں کے گولے اور بڑی مقدار میں ایمونیشن شامل تھا۔ حویلی کے دوسرے کمروں میں بھی اسلحہ اور گولہ بارود کے انبار لگے ہوئے تھے۔ شام سے ذرا پہلے اسلحہ کی کچھ پیٹیاں ایک ٹرک پر لاد کر کسی طرف روانہ کر دی گئیں اور اس کے 1 گھنٹے بعد ہم بھی جیپ پر روانہ ہو گئے۔ آڑے ترچھے بل کھاتے ہوئے پہاڑی راستوں پر 1 گھنٹے کا یہ سفر
خاصا دشوار ثابت ہوا تھا۔ ہماری منزل پہاڑیوں میں گرا ہوا وہ چھوٹا سا میدان تھا جہاں ڈکوٹا قسم کا ایک طیارہ بھی کھڑا تھا۔ دراز قامت ناصر اور ایک اور آدمی پہلے سے وہاں پہنچ چکے تھے۔ اسلحہ کی پیٹیاں جہاز پر لادی جا چکی تھی۔ جہاز کا پائلٹ ایک نوجوان اطالوی تھا۔ سولوانو اس قسم کے کئی خطرناک مشن انجام دے چکا تھا۔ اسے ایسے کاموں کا خاصا تجربہ تھا۔ میدان میں 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت بھی تھی اور ناصر اس عمارت کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے پرانی سی میز پر ایک طاقتور ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ 10 بجے کے قریب اس ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ ناصر نے کال ریسیو کی، چند منٹ تک بات کرتا رہا، پھر ٹرانسمیٹر بند کر کے اٹھ گیا۔ کلیئرنس سگنل مل گیا ہے، اب تم لوگ روانہ ہو جاؤ، وہ ہمیں اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہم عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے جہاز کے قریب آ گئے۔ جہاز میں پائلٹ کی سیٹ کے پیچھے صرف 2 سیٹیں تھیں، باقی حصے میں اسلحہ اور گولہ بارود کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے بیٹھتے ہی پائلٹ سلوانو نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی۔ اوپر ریک پر پیراشوٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ باندھ لو، اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے پیراشوٹ اتار لیے۔ سلوانو کو اپنی سیٹ سے اٹھنا پڑا۔ پیراشوٹ باندھ کر اس نے ہمیں سمجھا دیا کہ ضرورت پڑنے پر انہیں کس طرح کھولا جا سکتا ہے، اور پھر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ میدان زیادہ بڑا نہیں تھا، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، اور مجھے حیرت تھی کہ یہ طیارہ یہاں کس طرح اترا ہوگا۔ انجن سٹارٹ ہوا اور طیارہ میدان میں دوڑنے لگا۔ اس کی رفتار بڑھتی گئی اور پھر وہ مینڈک کی طرح پھدک کر فضا میں بلند ہو گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ طیارہ کسی بھی وقت کسی پہاڑی سے ٹکرا جائے گا، لیکن سلوانو ماہر پائلٹ تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے طیارے کو اوپر اٹھاتے ہوئے پہاڑیوں کے اس حصار سے نکالتا ہوا لے گیا۔ فضا میں 1-2 چکر لگانے کے ساتھ طیارہ بدستور بلندی اختیار کرتا رہا اور بالآخر اس کا رخ پامیر کے بلند سلسلہ کوہ کی طرف مڑ گیا۔ ہم پامیر کی 25,000 فٹ بلند چوٹی پار کر کے پاکستان کی فضائی پٹی سے ہوتے ہوئے کشمیر کی فضا میں آگے تھے۔ ہمیں زمین پر اس جگہ کی تلاش تھی جہاں ہمیں اسلحہ کی پیٹیاں گرانی تھی۔ پیٹیوں کے ساتھ پیراشوٹ لگے ہوئے تھے، اس لیے پیٹیوں کے زمین پر گر کر ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمیں زمین سے روشنی کی مخصوص سگنلز کی تلاش تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی منزل کا سراغ لگاتے، ہمارا طیارہ ایئر پاکٹ میں پھنس گیا۔ ہوا کی قیامت خیز جھونکے طیارے کو اس کے راستے سے ہٹا کر کسی اور طرف لے گئے۔ نوجوان پائلٹ سلوانو طیارے کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن جہاز اس کے قابو میں نہیں رہا تھا۔ ہمارے دونوں طرف چٹانیں تھیں اور خطرہ تھا کہ جہاز کسی بھی وقت کسی چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ جہاز تیزی سے ایک طرف جھک رہا تھا۔ کڑک کی ایک خوفناک آواز کے ساتھ جہاز کا دروازہ ٹوٹ گیا اور اسلحے کی باری پیٹیاں ادھر ادھر لڑکنے لگی، اور پھر وہ پیٹیاں ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر گرنے لگی۔ جہاز کا توازن بگڑ چکا تھا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ادھر ادھر غوطے کھا رہا تھا۔ اب جہاز کو بچانا ممکن نہیں۔ سلوانو نے چیخ کر کہا، چھلانگ لگا دو، ہری اپ، ورنہ جہاز کے ساتھ ہم سب کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں نے ترمیز کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہم دونوں تیزی سے جہاز کے پچھلے حصے کی طرف لپکے۔ اسی وقت کڑکڑاہٹ کی ایک اور زوردار آواز سنائی دی۔ دروازے کے قریب جہاز کا فرش اس طرح ٹوٹ رہا تھا جیسے زلزلے سے زمین پھٹ رہی ہو۔ اسلحے کی ساری پیٹیاں غائب ہو چکی تھی، صرف 2 پیٹیاں ایسی تھیں جو دروازے کے بالکل قریب پڑی تھی۔ جہاز کو ایک جھٹکا لگا اور وہ دونوں پیٹیاں بھی دروازے سے نکل کر تاریک خلا میں غائب ہو گئیں۔ میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا، مجھے چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے جیسے ہی راڈ کو چھوڑا، خود بخود پھسلتا ہوا دروازے سے باہر گرا اور ہوا میں کلابازیاں کھانے لگا۔ جہاز سے گرنے کے بعد میں زمین تک کس طرح پہنچا تھا، اس کی تفصیل آپ میری اس کہانی کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، یہاں میں انہیں دہرانا ضروری نہیں سمجھتا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اسلحہ کی پیٹیاں کس جگہ گری تھی، ترمیز کہاں تھا اور میں کہاں ہوں، لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ ہمارا مشن ناکام ہو گیا تھا اور کروڑوں ڈالر مالیت کا وہ اسلحہ اور گولہ بارود بھارتی درندہ صفت فوجیوں سے برسر پیکار مجاہدین تک پہنچنے کی بجائے ضائع ہو گیا تھا۔ اس مشن کی ناکامی سے جہاں ایک طرف بھاری مالی نقصان ہوا تھا، وہاں مجاہدین کی سرگرمیاں بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں ہوں، یہاں سے بچ کر کسی محفوظ جگہ تک پہنچ سکتا ہوں یا ان پہاڑوں میں بھٹکتا ہوا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پیراشوٹ سے اترتے ہوئے میں نے دور کسی بستی کی روشنیاں دیکھی تھی۔ اس بستی والوں نے جہاز کی آواز سنی ہوگی اور جہاز کو گر کر تباہ ہوتے بھی دیکھا ہوگا۔ اگر وہ کوئی عام بستی تھی تو ممکن ہے کسی نے توجہ نہ دی ہو، لیکن اگر وہ کوئی فوجی کیمپ تھا تو انہیں ضرور تشویش ہوئی ہوگی۔ رات کے وقت وادی کشمیر کے کسی بھی حصے میں کسی ہوائی جہاز کے آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ دلی پٹھان کوٹ سے سری نگر کے لیے انڈین ایئر لائن کی پرواز دن کے وقت آتی تھی اور یہی پرواز کارگل اور لیہہ کا چکر بھی لگاتی تھی۔
لیکن رات کے وقت تو کسی پرواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ روشنیاں کسی فوجی کیمپ کی تھی تو ممکن ہے کوئی پارٹی تباہ ہونے والے جہاز کی تلاش میں روانہ ہو چکی ہو یا روانہ ہونے والی ہو۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ رک کر نشیب میں دیکھنے لگا، لیکن ظاہر ہے تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ترمیز کا نام لے کر پکارنے لگا۔ میری آواز پہاڑوں میں باز گشت پیدا کرتی رہی، لیکن جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ترمیز شاید مجھ سے بہت دور نکل گیا تھا۔ میں دوسری طرف نشیب میں اترنے لگا۔ 2 گھنٹوں تک چلتے رہنے کے بعد میں رک گیا۔ اس طرح تاریکی میں ٹامک ٹوئیاں مارنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے دن کی روشنی پھیلنے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا اور ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں جینگروں اور دیگر حشرات الارض کی آوازیں بڑا خوفناک تاثر دے رہی تھی۔ میں پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا۔ اسلحہ اور گولہ بارود کے اس نقصان سے اس علاقے میں مجاہدین کی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی تھی، اور عین ممکن ہے ہماری ہائی کمان کا وہ منصوبہ بھی ناکام ہو جائے جس کے لیے اتنی محنت کی گئی تھی۔ کراچی میں غازی عبدالحق نے بتایا تھا کہ محب وطن کشمیریوں کی اوورسیز انجمن نے یورپ میں آباد کشمیریوں سے چندہ جمع کر کے کروڑوں ڈالر مالیت کا یہ اسلحہ خریدا تھا جو اس طرح ضائع ہو گیا تھا۔ میں پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا یہی کچھ سوچتا رہا، اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تیز روشنی سے میری آنکھ کھل گئی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور چمکتی ہوئی تیز دھوپ براہ راست میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پہاڑیاں زیادہ تر بنجر اور ویران تھیں۔ چھوٹی جھاڑیاں تو باکثرت تھیں، لیکن بڑے پودے اور درخت کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ نشیب میں ایک چشمے کے کنارے پر میں رک گیا۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر چند گھونٹ پانی پیا اور ایک بار پھر کسی بستی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ہر طرف بنجر ویرانہ تھا۔ میں دوپہر تک پہاڑیوں میں گھومتا رہا، لیکن نہ تو کوئی بستی دکھائی دی، نہ ہی ترمیز ملا، اور نہ ہی کسی جگہ تباہ شدہ جہاز کا ملبہ دکھائی دیا۔ پائلٹ سلوانو کے بارے میں میرا خیال تھا کہ اس نے بھی جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی، لیکن وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس بنجر اور ویران پہاڑی علاقے کو دیکھ کر میرا اندازہ تھا کہ میں درہ زوجیلا سے آگے لداخ کی طرف کسی جگہ نکل آیا ہوں، اور اسلحہ کی پیٹیاں پتہ نہیں کس علاقے میں گری تھی۔ ایک تنگ سی پہاڑی میں ایک چٹان نما پتھر کے دوسری طرف آتے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیراشوٹ اونچی جگہ پر جھاڑیوں میں اٹکا ہوا تھا اور قریب ہی پائلٹ سلوانو پتھروں پر اوندا پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑ کر سلوانو کے قریب پہنچ گیا اور اس پر جھکتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور خون بہہ کر جم چکا تھا۔ پیراشوٹ کی ڈوریاں اس کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نیچے آتے ہوئے پیراشوٹ کی ڈوری اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی اور وہ سر کے بل پتھروں پر گرا تھا اور اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر آگے چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ تباہ شدہ جہاز کا ملبہ بھی آس پاس ہی کہیں ہوگا، لیکن دور دور تک کسی ایسی چیز کا سراغ نہیں ملا۔ بھوک اور پیاس سے میری بری حالت ہو رہی تھی۔ تھکن سے نڈال ہو کر میں ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور فوراً ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ پتھروں کے لڑکنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور دوسرے لمحہ میں اچھل پڑا۔ 3 رائفلیں میری طرف اٹھی ہوئی تھی اور میں اپنی جگہ پر بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا تھا۔ تیز دھوپ کی چمک سے میری آنکھوں میں چکا چن سی ہو رہی تھی۔ میرے سامنے 3 آدمی تھے جو میری طرف رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ دھوپ کی چمک کی وجہ سے ان کے چہرے تو صاف نظر نہیں آ رہے تھے، البتہ ان کے جسموں پر فوجی وردیاں نہیں تھیں، اور یہی بات میرے لیے اطمینان کا باعث بنی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ میں اس وقت پتھر سے ٹیک لگائے نیم دراز پڑا ہوا تھا۔ سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک خوفناک غراہٹ میری سماعت سے ٹکرائی۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں پھر بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا۔ چند سیکنڈ گزر گئے اور پھر اس آدمی نے مجھے اٹھنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دے دی کہ اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی تو نتیجہ میرے حق میں نہیں نکلے گا۔ میں محتاط انداز میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لوگ میرے وطن کے مجاہدین ہی تھے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی ابھرا تھا۔ پہاڑوں میں مجاہدین کے خفیہ ٹھکانوں کا سراغ لگانے کے لیے بھارتی فوج کے انٹیلیجنس والے بھی مجاہدین کے بیس میں پہاڑوں میں گھومتے رہتے تھے، اور اگر یہ واقعی مجاہدین تھے تو میرے بارے میں ان کے ذہن میں بھی شاید ایسا ہی کوئی خیال ہوگا۔ عباسی، تلاشی لو اس کی، اس شخص نے اپنے کسی ساتھی کو حکم دیا۔ میں اس وقت چٹان کی طرف رخ کیے ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر میرے لباس کو تھپ تھپانے لگا اور پھر اس نے میری جیب سے پستول نکال لیا۔ اس وقت کہیں دور سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا عباسی کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ ہم یہاں ہیں، ادھر آ جاؤ مہر ولی، اس شخص نے چیخ کر جواب دیا۔
جس نے میری تلاشی لی تھی۔ 2-3 منٹ گزر گئے، پھر پتھروں پر چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کم از کم 2 آدمی تھے۔ وہ ہمارے قریب آ کر رک گئے اور پھر ایک آواز سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز شناخت کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ یہاں سو رہا تھا، میرا خیال ہے انٹیلیجنس کا کوئی آدمی ہے۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جس نے مجھے شروع میں وارننگ دی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنی طرف مڑنے کا حکم دیا۔ میں بڑی اطمینان سے پیچھے گھوم گیا۔ اس نئی آواز کے بارے میں میرے ذہن میں جو خیال ابھرا تھا وہ درست نکلا۔ وہ کمانڈر عثمان تھا۔ ہم طویل عرصے تک ساتھ رہے تھے۔ اننت ناگ کے قریب ہم دونوں نے مشترکہ کارروائیاں کر کے ایک بہت بڑا فوجی کیمپ بھی تباہ کیا تھا۔ کمانڈر عثمان چند لمحے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر چیختا ہوا والہانہ انداز میں دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ شمروز میرے دوست، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ کیا یہ واقعی تم ہو؟ تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین کر لینا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ صورتحال بدل گئی تھی۔ میری طرف تنی ہوئی رائفلیں ہٹ گئی تھی۔ وہ سب باری باری مجھ سے گلے مل رہے تھے۔ آؤ ادھر سائے میں بیٹھتے ہیں۔ کمانڈر عثمان نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں مجھے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر چند درخت نظر آ رہے تھے۔ ہم درختوں کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ کمانڈر عثمان کے ایک ساتھی نے کندھے پر لٹکی ہوئی چھاگل اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پانی کے 2-3 گھونٹ پیے اور چھاگل دوسرے کی طرف بڑھا دی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں بھوکا ہوں تو ایک مجاہد نے اپنے لباس کے اندر سے ایک تھیلی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں کوئی پاؤ بھر بنے ہوئے چنے ہوں گے جن میں گڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ملے ہوئے تھے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے حریت پسندوں کی یہی خوراک تھی اور کبھی تو کئی روز فاقوں میں گزارنے پڑتے تھے۔ ہماری زندگی آبادیوں سے دور جنگلوں اور پہاڑوں میں گزر رہی تھی۔ کبھی کسی آبادی میں جانے کا اتفاق ہوتا تو کوئی اچھی چیز کھانے کو مل جاتی تھی۔ میں نے ایک مٹھی چنے کھائے اور 1-2 گھونٹ پانی پی کر رب کا شکر ادا کیا۔ کمانڈر عثمان کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کو اسلحہ لے کر آنے والے ایک جہاز کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ مجاہدین کی کئی پارٹیاں سونم مار کے آس پاس کی پہاڑیوں پر پھیلا دی گئی تھی تاکہ اگر غلطی سے جہاز سے اسلحہ کی پیٹیاں کسی اور جگہ گرا دی جائیں تو انہیں تلاش کر کے قبضے میں لے لیا جائے۔ انہوں نے جہاز کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجاہدین کی 2-3 پارٹیاں اس طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ پوری رات اور پورا دن پہاڑوں میں سفر کرتے رہے۔ انہیں اسلحہ کی چند پیٹیاں مل گئی تھی جنہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا تھا اور اب وہ لوگ پہاڑوں میں مزید پیٹیاں تلاش کر رہے تھے کہ میں نظر آ گیا۔ انہیں سلوانوں کی لاش بھی مل گئی تھی اور ایک جگہ جہاز کا ملبہ بھی مل گیا تھا، لیکن اسلحہ کی مزید پیٹیاں نہیں ملی تھی۔ اور پھر باتوں میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہم اس وقت درہ زوجیلا کے آس پاس موجود ہیں اور ہائی وے ہم سے چند میل سے زیادہ دور نہیں جو دراس لہا اور لداخ سے ہوتی ہوئی کارگل کی طرف جاتی ہے۔ کمانڈر عثمان کی باتوں سے یہ بھی پتا چلا کہ ہائی کمان سے ان کا ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم ہے۔ ہائی کمان کو اسلحہ کی پیٹیوں کی بازیابی کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ بیشتر گولہ بارود ضائع ہو جانے کے باوجود ہائی کمان کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور مجاہدین کی مختلف پارٹیوں کو 2 دن کے اندر دراز کے قرب و جوار میں جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ رات ہم نے انہی پہاڑیوں پر گزاری اور صبح ہوتے ہی روانہ ہو گئے۔ ہماری منزل وہاں سے میلوں دور وہ غار تھا جہاں کمانڈر عثمان کی پارٹی نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسلحہ کی دستیاب ہونے والی پیٹیاں بھی وہاں موجود تھیں۔ وہ 6 پیٹیاں تھیں۔ کچھ مجاہدین اس طرف بھی آس پاس کے پہاڑوں میں گھومتے رہے لیکن مزید اسلحہ نہیں ملا اور نہ ہی ترمیز کا کوئی سراغ ملا۔ میرا خیال تھا کہ یا تو وہ کسی اور طرف نکل گیا تھا یا وہ بھی جہاز کے پائلٹ سلوانوں کی طرح کمانڈر عثمان کے ساتھ 22 آدمی تھے۔ ہم لوگ اگلے روز صبح سویرے ہی دراز کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسلحہ کی پیٹیاں اگرچہ خاصی وزنی تھی لیکن مجاہدین نے انہیں پھولوں کے ٹوکروں کی طرح اٹھا رکھا تھا۔ اسلحہ اور گولہ بارود ہمارے لیے خوراک سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اس لیے اس کے وزن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم لوگ ہائی وے سے دور رہ کر سفر کر رہے تھے۔ ہائی وے کے آس پاس رہنے سے کسی جگہ بھارتی فوجیوں سے بھی تصادم کا اندیشہ تھا۔ پورا دن اور اس کے بعد نصف رات تک سفر کرنے کے بعد ہم نے ایک غار میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں چند مجاہدین پہلے سے موجود تھے جن سے پتا چلا کہ مجاہدین کی دوسری پارٹیاں بھی قرب و جوار میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہاڑوں میں پورا دن اور آدھی رات تک کا سفر اگرچہ تھکا دینے والا تھا لیکن مجاہدین ان مشکلوں اور تکلیفوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کیمپ میں پہلے سے موجود مجاہدین کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ انہوں نے قہوے سے ہماری توازے کی۔ کچھ مجاہدین تو قہوہ پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد سو گئے۔ میں، کمانڈر عثمان اور چند مجاہد ایک طرف بیٹھے صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ صبح سویرے 2 اور مجاہدین وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوج کے ٹرکوں کے قافلے دراز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں اور کمانڈر عثمان غار سے نکل کر
ان مجاہدین کے ساتھ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ وہاں سے تقریباً 1.5 میل دور نشیب میں ہائی وے نظر آ رہی تھی۔ کمانڈر عثمان دوربین آنکھوں سے لگائے کچھ دیر اس طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دوربین میری طرف بڑھا دی۔ میں دوربین آنکھوں سے لگا کر ہائی وے کی طرف دیکھنے لگا۔ اطلاع دینے والے مجاہدین کے مطابق 20 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ گزر چکا تھا۔ یہ دوسرا قافلہ تھا جس میں 24 ٹرک شامل تھے۔ میں کافی دیر تک اس قافلے کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دوربین کمانڈر عثمان کی طرف بڑھا دی۔ فوجی قافلہ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑکوں پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہم پہاڑی سے اتر کر غار میں آ گئے۔ کمانڈر عثمان نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر ہائی کمان سے رابطہ کیا اور ان فوجی قافلوں کے بارے میں اطلاع دی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔